وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس سے پہلے ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر قصاص قتل کے معاملے میں فرض کر دیا گیا. اب اس سے پہلے جو آیت گزری وہ ایمانیات کی، اس میں وہ تفصیلات بیان کی گئیں کہ دین کی اصل روح اور اسپرٹ کیا ہے. اور اب کچھ آیات آگے احکامات کی آیات ہیں. قرآن کریم میں احکامات کی آیات کی تعداد 500 سے کچھ زیادہ ہے، یعنی کل آیات کی 10% سے کم. یہاں کچھ آیات آگے احکامات کی آیات ہیں، اور بڑے اہم ہیں وہ احکامات کہ جو آج کے معاشرے میں اور آج کے قانون سازوں سے بیٹھ کر جن پر گفتگو کی جانی چاہیے کہ قرآن مختلف زندگی کے شعبوں میں کس طریقے سے کیا رہنمائی کرتا ہے. لوگوں کی عقلوں نے جو قوانین بنائے وہ پچھلے چند 100 سال سے یہاں تک آتے آتے بہت بڑی تعداد میں قوانین تو وہ ہیں کہ جو بتدریج قرآن سے مطابقت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، خود محسوس کر رہے ہیں قانون ساز جن چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن بعض قوانین وہ ہیں کہ جن میں رحمت ہے اور جن میں حکمت ہے، لیکن آج کے معاشرے کے اندر جو سوچنے کا انداز ہے لوگوں کا، ابھی ان کی حکمت ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین ایک مکمل نظام ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس مکمل نظام سے کٹ کر اگر کوئی خوبی کی بات یا دین کی بات کہی جائے یا نافذ کی جائے اور بقیہ نظام جو ہے وہ باطل ہو، تو وہ ایک بات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مؤثر نہیں ہوتی یا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اپنے بقیہ قوانین اور بقیہ نظام سے کٹ کر اس کی حکمت واضح طور پر محسوس نہیں ہوتی. میں ایک مثال دوں. مثال کے طور پر میرے پاس جگہ جگہ بہت سے، خاص طور سے آج کے دور کے جدید تعلیم یافتہ طلباء طالبات بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں بہت سے مسائل لے کر، اور میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ انہیں میں جو مجھ سے زیادہ جن کا حق ہے جو سمجھائیں میں ان کی طرف نہیں بھیجتا انہیں، اس لیے کہ وہ اپنے مزاجوں کے اعتبار سے، میں ان کے مزاجوں کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں اپنے مزاجوں کے اعتبار سے جو زیادہ اہل ہیں ان کے پاس مجھے بھیجنا چاہیے، لیکن میں اکثر نہیں بھیجتا. میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ان کے مزاج کے اعتبار سے میں ان کو سمجھ کر زیادہ مطمئن کر سکوں گا. ایک سوال ایک جدید تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیوں میں آج کل کے ماحول کے اعتبار سے بڑی کثرت سے ایک مسئلہ آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دین کی بہت سی چیزوں میں میری دلچسپی ہے میرے پاس آتے ہیں. کبھی ان کے والدین آتے ہیں بچوں کے کہ وہ بچی ہماری فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، اور وہ لڑکا تو اچھا نہیں ہے.
بہت دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بہت واجبی سی کچھ نماز وماز اگر پڑھ لیتا ہو تو ٹھیک ہے، اب بتائیے یہ تو پھر جائز نہیں ہے، ہم منع کر دیں اسے؟ تو وہ تائید کے لیے آتے ہیں اکثر کا والدین کے، انہیں تائید کسی کی مل جائے گی تو بالکل غلط ہے، تو پھر جا کے کہہ دیں کہ ہم نے دینی مسئلہ معلوم کر لیا، تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ لڑکی کی جہاں مرضی ہے وہاں کر دیجئے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے بچی کی تربیت کے جہاں سے دن شروع ہوئے تھے وہاں سے سوچنے کی بات تھی، وہاں سے تو آپ غافل رہے، اسے آپ نے جگہ اس ماحول کے اندر چھوڑا، اپنے گھر پر بھی وہ چیزیں، ان چیزوں سے اس کو لطف اندوز ہونے دیا، ان چیزوں میں دل لگانے دیا جو گھر میں چاروں طرف سے پہنچ رہی ہیں، جو اس کا مزاج دین سے بالکل ہٹ کر بناتی ہیں۔ پھر آپ نے اس کو یہ آزادی بھی دی کہ اس کو مختلف موقعوں پہ مختلف لڑکوں کے ساتھ میں کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے، اور اب آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے میں تو شاید پسندیدہ یہ نہیں ہوگا، کہہ نہیں رہے بلکہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ دین میں تو یہ پسندیدہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پسند کا نکاح کر لے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی پسند کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، یہ تو دین کے، اب اگر یہ سوٹ نہیں کر رہا یہ فیصلہ، اور اگر اس کے اندر آپ کو فٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ باقی حصہ جتنا تھا وہ آپ نے، باقی معاشرہ، باقی سارے فیصلے، باقی ساری تربیت وہ تو دین سے ہٹ کر ہوئی۔ اب اس ایک فیصلے کو آپ اس اعتبار سے چاہ رہے ہیں کہ کسی دیندار گھرانے میں دیندار لڑکے ہی کے ساتھ میں اس کا نکاح ہو۔ پہلے ہی سے تربیت صالح انداز میں ہوئی ہوتی تو اس کی اپنی خواہش یہ ہوتی کہ شریک حیات دیندار ہو، وہ ہو کہ جہاں پر باعزت زندگی ایسی گزاری جا سکے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین تو اجازت دے رہا ہے، اور دین یہ بات کہہ رہا ہے کہ نکاح اس کی پسند کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک طریقے سے مس فٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر کے جو باقی ماحول بنا رکھا ہے، باقی دوسرے اس میں، اور بہرحال خرابیاں آئیں گی، ایسا نہیں کہ خرابیاں نہیں آئیں گی، اب جدید ماحول کے اندر اسے اجازت نہیں دیجیے تو اور خرابیاں آئیں گی دوسری طرح کی، اجازت دے دیجیے تو بھی کوئی خوبیاں سامنے نہیں آئیں گی، بہت سی خرابیاں ہی آئیں گی۔ تو یہ تو ایک پورا نظام ہے، اس پورے نظام میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فیصلہ اگر ایک غلط نظام کے اندر فٹ کیا جاتا ہے تو پورے طریقے سے فٹ نہیں ہوتا۔ مشین کا پرزہ ہے، جس مشین کا پرزہ ہے وہ باقی مشینری بھی وہی ہونی چاہیے۔ اب مشینری جو ہے وہ تو پوری وہ سونی کی ہے، اور آپ ایک سیمسنگ کا اس کے اندر پردہ فٹ کرنا چاہ رہے ہو تو مس فٹ ہو جائے گا، فٹ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض جگہ بعض موقعوں پر بعض احکامات ایسے محسوس ہوتے ہیں دنیا والوں کو کہ یہ شاید انصاف کی بات نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، حالانکہ اصل میں وہی انصاف کی چیز ہوتی ہے، لیکن ان کا باقی نظام بگڑا ہوا ہے، اسے بھی ساتھ میں درست کرنے کی یا توجہ دلانے کی، اور بہت سے حصے اس کے ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس پس منظر میں انہیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی سلسلے کا یہ حکم ہے قصاص کا۔ آج جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زیادہ تر احکامات یا زیادہ تر قوانین تو وہ ہیں کہ جو بتدریج دنیا میں اس میں جتنی تبدیلی ہو رہی ہے وہ سب ایسے ہوتے اس طرف آ رہے ہیں جو احکامات دین نے دیے تھے یا قرآن نے دیے تھے، اس سے موافقت لگاتار ہوتی چلی جا رہی ہے، خود بخود وہ قانون بنا رہے ہیں۔ لیکن بعض قوانین ایسے ہیں کہ جو اسلام کے یا قرآن کے، اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ سزائے موت کے بارے میں دنیا کا عام رجحان یہ ہے، اور انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ سب اس کی وکالت کرتی ہیں کہ سزائے موت کو منسوخ کر دیا جائے، ٹوٹل ختم کر دیا جائے، مکمل۔ اقوام متحدہ نے اس سلسلے میں کئی کانفرنسیں کی،
ابھی حال میں جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی، چوتھی کانفرنس اس سلسلے میں سزائے موت کی منسوخی کے، ایک بڑی تعداد نے دنیا کے ممالک کی ایک بڑی تعداد نے اسے تسلیم کیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں کل 58 ممالک ایسے ہیں جن کے یہاں سزائے موت ابھی باقی ہے۔ 95 ممالک سزائے موت کو منسوخ کر چکے، چاہے جتنے بہیمانہ اور بے رحمانہ طریقے سے کسی نے کسی کا قتل کیا ہو، کسی ایک کا نہیں، انسانی آبادی کے ایک شخص نے بڑے حصے کا قتل کر دیا ہو، اسے سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ سزائے موت کا قانون یہ کہہ کر ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ غیر انسانی ہے، یہ بے رحمانہ ہے۔ دنیا کے 95 ملک تو اس کو ختم کر چکے، ایبالش کر چکے سزائے موت کے قانون کو، 58 ممالک میں باقی ہے۔ 95 ملک ختم کر چکے، اور کچھ ملک ہیں 10-12 اور ہیں بچے جو وہاں انہوں نے ختم تو نہیں کیا، لیکن پچھلے 15 سال میں